بی بی سی اردو کے کرونا وائرس سے متعلق مختصر دورانیے کے خصوصی بلیٹن میں خوش آمدید۔ میں ہوں سعد سہیل۔ اس بلیٹن کے ذریعے آپ جان پائیں گے کرونا وائرس سے جڑی پاکستان کی اور بین الاقوامی خبریں۔ اسی سلسلے میں بی بی سی اردو نے ایک نیا اضافہ موبائل بلیٹنز کا کیا ہے، جس کے تحت آپ کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت اپنے موبائل فون سے 447474 ملا کر خبریں سن سکتے ہیں۔ اس کال کی قیمت 3 روپے فی منٹ ہے۔ بلیٹن کا آغاز یورپ کی تازہ صورتحال سے کرتے ہیں، جہاں کورونا کے کیسز کی تعداد میں آئے روز اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بیلجیم کے شہر لیژ میں ڈاکٹروں سے کہا گیا ہے کہ وہ ہسپتالوں میں داخلوں اور کیسز کے جو بڑھتے نمبر ہیں ان کے پیش نظر اگر کورونا سے متاثر بھی ہیں تب بھی اپنا کام جاری رکھیں۔ رپورٹس کے مطابق بیلجیم میں طبی عملے کا چوتھائی حصہ کورونا وائرس سے متاثر ہے۔ اب 10 ہسپتالوں نے درخواست بھی کی ہے کہ طبی عملے کے جن اشخاص میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے مگر ان میں علامات ظاہر نہیں ہوئیں وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر فرانس کی بات کی جائے تو فرانس میں صحت کے ماہرین نے متنبع کیا ہے کہ کووڈ 19 کے جو یومیہ کیسز کی تعداد ہے وہ تقریباً 1 لاکھ ہے، اس کے برعکس جو سرکاری اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں۔ فرانس کے نیشنل سینٹر فار سائنٹیفک ریسرچ کے سربراہ پروفیسر ژان فرانسوا نے اس حوالے سے کہا کہ ماہرین نے جو اعداد و شمار دیے ہیں اس میں ان اعداد و شمار میں شامل افراد ہیں جو کورونا سے متاثر ہیں مگر وہ شاید کوئی علامات ظاہر نہیں کر رہے۔ اگر بات کی جائے اٹلی کی تو اٹلی میں کرونا وائرس کی دوسری لہر سے بچنے کے لیے عائد کی گئی نئی پابندیوں میں کرونا وائرس کی دوسری لہر سے بچنے کے لیے جو مظاہرین ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ اٹلی کے شہر ٹیورن سمیت متعدد شہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ملان میں مظاہرین پر آنسو گیس کا استعمال کیا گیا جبکہ نیپلز میں بھی پرتشدد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ مظاہرے حکومت کے اعلان کے فوراً بعد ہی شروع ہو گئے تھے، جس کے مطابق ریستوران اور بارز کے علاوہ دیگر عوامی مقامات کو بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ دنیا میں اس وقت 4 کروڑ 34 لاکھ سے زیادہ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہیں جبکہ 11 لاکھ 59 ہزار سے زیادہ افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ انڈیا میں 4 ماہ کے بعد کرونا وائرس کے سب سے کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 36,470 کیسز رپورٹ ہوئے۔ انڈیا میں وائرس کا شکار افراد کی مجموعی تعداد 80 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے، جو امریکہ کے بعد کسی بھی ملک میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ جب پاکستان میں کرونا کی وجہ سے ایس او پی سخت کیے گئے تو ان دنوں خاتون کاشتکار اور کمیونٹی ڈیولپر سحر اقبال کے گاؤں میں چاول کی فصل لگ رہی تھی۔ صوبہ پنجاب کے شہر پاک پتن سے تعلق رکھنے والی سحر اقبال نے اس دوران سوچا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سبھی کو روزگار فراہم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایس او پیز کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو سحر اقبال نے کس طرح سے ان سب چیزوں کا خیال رکھا، اگر آپ اس متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں bbcurdu.com، جہاں ہمارے ساتھی عارف شمیم کی تحریر موجود ہے۔ پاکستان میں متاثرین کی کل تعداد 3,29,000 سے بڑھ گئی ہے۔ تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں کووڈ 19 سے ہونے والی کل اموات کی تعداد 6,700 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ملک میں اب تک 3,11,000 سے زیادہ افراد اس مرض سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ کئی روز سے قومی سطح پر کرونا ٹیسٹ کے جو مثبت آنے کی شرح ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گزشتہ روز ملک میں کرونا کے 773 کیسز سامنے آئے جبکہ کرونا وائرس سے مزید 6 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ روز 27,133 ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس مختصر دورانیے کے بلیٹن کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ کرونا وائرس سے متعلق معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں بی بی سی اردو کا یوٹیوب پیج، جہاں کرونا وائرس کوریج کے نام سے باقاعدہ ایک پلے لسٹ موجود ہے۔ مجھے دیجیے اجازت اور اپنا خیال رکھیے گا۔